اگر آپ خلائی پروگراموں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز وغیرہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں تو آپ نے ضرور امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی بنائی ہوئی اسپیس شٹل دیکھی ہوگی۔ یہ اسپیس شٹل جو ہے وہ بالکل جہازوں کی طرح کے سٹرکچر رکھتی ہیں اور خلا میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد واپس زمین پر لینڈ کر سکتی ہیں سیفلی، اور اس طرح ایک دفعہ لینڈ کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور شاید آپ نے ان کو بوئنگ کی پیٹھ پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہو۔ ناسا کی طرف سے یہ اسپیس شٹلز جو ہیں وہ لوئر ارتھ آربٹ کے اندر مختلف قسم کے اسپیس مشنز کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور خاص کر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو بلڈ کرنے میں ان اسپیس شٹلز نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب ہمارا پڑوسی ملک انڈیا بھی بالکل اسی طرح کی اسی طرز پر ری یوزیبل لانچ وہیکلز تیار کر رہا ہے۔ بالکل یہ ری یوزیبل لانچ وہیکلز انڈیا میں ہی تیار کی جا رہی ہیں۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن خود اس کو ڈیولپ کر رہی ہے، اور اسی اتوار 2 اپریل کو اسی طرح کی ری یوزیبل لانچ وہیکل کو کامیابی سے زمین پر لینڈ کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہ تجربہ کیا تھا اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ میرا نام ہے شان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فزکس چینل۔ اسپیس پروگرامز جو ہیں وہ ہمیشہ سے انتہائی مہنگے رہے ہیں۔ ان کو آپریٹ کرنا، کنڈکٹ کرنا انتہائی مہنگا کام ہے، اور اس میں سب سے بڑا مہنگا کام جو ہے وہ راکٹس کو ڈیولپ کرنا ہے، اور یہ راکٹس انتہائی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ اتنا مہنگا راکٹ ڈیولپ کرنے کے بعد صرف ایک ایکسپیریمنٹ میں یا ایک لانچ کے دوران وہ راکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہوں گے کہ امریکی پرائیویٹ اسپیس ایجنسی اسپیس ایکس، جس کے مالک ایلون مسک ہیں، اس نے بھی دنیا میں ری یوزیبل راکٹس پروڈیوس کرنے کی وجہ سے اپنا نام پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی ایسے راکٹس یا ایسے اسپیس شٹلز ڈیولپ کر لیں جن کو ری یوز کیا جا سکے، اس سے ہم اسپیس پروگرامز کی کاسٹ کم کر سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن بھی اپنی ایک ری یوزیبل لانچ وہیکل ڈیولپ کر رہی ہے۔ اس لانچ وہیکل کو ڈیولپ کرنے کا مشن کئی سالوں پہلے شروع کیا گیا تھا، اور 2016 میں اسی طرح کی ایک لانچ وہیکل کو اسپیس تک، زمین کے آربٹ تک پہنچایا گیا، اور زمین کے گرد آربٹ کرتے ہوئے اسے دوبارہ کامیابی سے زمین کے ایٹماسفیئر میں ری انٹری کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، جو کہ انتہائی کامیاب رہا۔ لیکن اس وقت ایک اسپیس وہیکل کے ساتھ اس کا لینڈنگ سسٹم موجود نہیں تھا، بلکہ وہ ایکسپیریمنٹ صرف اس اسپیس وہیکل کی کامیاب ری انٹری، زمین کے ایٹماسفیئر میں دوبارہ انٹر ہونے کا ایکسپیریمنٹ تھا، ری انٹری کا تجربہ تھا جو کہ کامیاب رہا، اور اس کے بعد وہ اسپیس وہیکل جو ہے اس کو سمندر میں ایک ہائپوتھیٹیکل فرضی رن وے کے اوپر گرا دیا گیا۔ لیکن اب 2 اپریل 2023 کے دن آئی ایس آر او نے فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس لانچ وہیکل کو زمین کی سطح سے 4.5 کلومیٹر اوپر لے جایا گیا، اور وہاں جا کر اس لانچ وہیکل کو اس راکٹ سے علیحدہ کر دیا گیا، یعنی اس کو نیچے گرا دیا گیا۔ اور اس گرانے کے دوران اس وہیکل کی، اس شٹل کی کنڈیشنز بالکل اسی طرح رکھی گئی جس طرح کہ یہ فضا سے، آربٹ سے دوبارہ ری انٹر ہو کے زمین پہ گر رہی ہے، اور اس طرح کا یہ اپنی نوعیت کا اس دنیا میں پہلا تجربہ ہے۔ اور اس کے بعد اس پروں والے راکٹ کو، اس وہیکل کو کامیابی سے ڈرائیو کرنے کے بعد مینیورز اس کے کروا کے، اس کو کنٹرول کر کے کامیابی سے ایرونیٹیکل ٹیسٹ رینج کرناٹکا کی ایک رن وے کے اوپر اتار لیا گیا۔ اور اس دوران اس اٹونومس وہیکل کے، یعنی جس کے اندر کوئی انسان موجود نہیں تھا، جس کو زمین سے سگنلز کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا، انتہائی کامیابی سے اس کے سسٹمز نے ورک کیا۔ اس کے لینڈنگ گیئر نے بالکل ٹھیک طرح سے کام کیا اور کامیابی سے بالکل سافٹ لینڈنگ کی، اور اس طرح یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا۔ یعنی یہ اسپیس شٹل اپنے 2 تجربات میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ زمین کے گرد آربٹ سے دوبارہ زمین کی فضا میں ری انٹری بھی کامیابی سے کر چکی ہے، اور زمین کی سطح پر رن وے پر لینڈنگ بھی کامیابی سے کر چکی ہے، اور ابھی اس انڈین ری یوزیبل لانچ وہیکل کی مکمل تیاری کے لیے 3 مزید تجربے جو ہیں وہ بعد میں کیے جائیں گے۔ اس ساری ڈسکشن سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو چھوٹا سا تجربہ کیا گیا ہے آئی ایس آر او کی طرف سے، یہ انتہائی غیر معمولی ہے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے، چھوٹے چھوٹے اقدامات سے ہی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی جاتی ہیں، اور انڈیا اس وقت اس فیلڈ میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، اور انڈیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور اسپیس ایکسپلوریشن میں سارے اقدامات جو ہیں وہ انتہائی قابل تحسین ہیں، اور ہمیں بھی اس سے بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔